کہا مکے نے کہ ہے حج کے مناسک حضرت، کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. کہا مکے نے کہ ہر سمت سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. آپ نے پیرالل ڈھونڈ لینا ہے کیا ہے. کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. کربلا بولی نہیں کوئی بہتا مجھ میں. پورا بیت ہو جائے تو میں آپ تک پہنچا دوں. کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں، کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا. کہا مکے نے زمیں کا میری رتبہ اعلیٰ. آخری بندہ ہے کربلا نے. اچھا زمیں کا رتبہ مکے کی واقع اعلیٰ ہے. کربلا نے کہا مٹی ہے میری خاک شمع. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شک ہو کے ہنسا. یہ فضیلت ایسی ہے مکہ کی. کربلا نے کہا اصغر ہے تبسم میرا. اسی علی کا بیٹا ہے نا. کربلا نے کہا اصغر ہے تبسم میرا. اب ایک ایسی بات ہے مکہ میں کہ جو کہیں اور آپ رک کر نہیں سکتے. بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے ہے. آپ کسی اور طرف رک کر کے نماز تو نہیں پڑھ سکتے. بہرحال فقہی مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ کہیں بھی کوئی احترام والا مقام ہو، آپ اس طرف رک کر کے تھوڑی نماز، مکی کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے نا. بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں، بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے ہے. کربلا بول اٹھی تیری بقا مجھ سے. پھر سے پڑھ دو جی. بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے. بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے. کربلا بول اٹھی تیری بقا مجھ سے جی. اور یہ زمینوں کی کیا بات ہے. یعنی آپ قرآن میں دیکھیے، اللہ اگر اپنا تعارف، اپنا جل جلالہ واجب الوجود جو کسی کا محتاج نہیں، وہ بھی اپنا تعارف کروائے تو فخر کرتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے ذریعے سے، اس خاندان کے ذریعے سے اپنا تعارف، اللہ کا تعارف. سورہ جمعہ کم سے کم ابتدائی آیتیں آپ کے ذہن کے ارتکاز میں کہیں ہیں. یسبح للہ، سورہ مسبحات میں سے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر شے جو زمین و آسمان میں ہے. اس کی جو تشریح مفسرین نے لکھی ہے، کئی مرتبہ آپ کے ذہن میں سوال ہے، ہر شے تسبیح کر رہی ہے. ہم نے درخت کو نہیں سنا تسبیح کرتے ہوئے، ہم نے سمندروں کو، آسمانوں کو، ہر ایک کی اپنی اپنی تسبیح ہے نا. یعنی کیا تسبیح کا مطلب پتہ ہے کیا؟ ہر شے اپنے وجود سے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے. یہ ہے سبحان اللہ. ایک ہے لفظی سبحان اللہ، ایک ہے وجودی سبحان اللہ. درخت اپنے وجود سے سبحان اللہ کا اعلان کر رہا ہے. چاند و سورج، ستارے، سمندر، شجر، حجر، سب اپنے اپنے وجود میں اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب. ہر شے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ کون اللہ کہ جس کی تسبیح الملک القدوس العزیز الحکیم. 4 صفات اللہ نے. اس کے بعد کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ماشاءاللہ تقریباً مومنین ساتھ میں پڑھ رہے ہیں ان آیتوں کو کہ اور وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا ہے. یہاں پر مصطفیٰ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے. اب آیت کا تسلسل دیکھیے گا کہ وہ اللہ کے جو الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی، اور یہ ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ محمد کی طرف نہیں، اللہ کی طرف. ہوا وہ اللہ، هو الذی وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا ہے. اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ دیکھو میں نے بھیجا ہے. کسے؟ امین میں ایک رسول کو جس کا کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرے، تمہارے کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اللہ نے اپنا تعارف کروایا مصطفیٰ کے ذریعے سے. عام طور پر ہوتا یہ ہے، اگر آپ اس تشریح کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں،
یہاں اللہ بہرحال اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ اکبر، تو بڑے کا تعارف ہو رہا ہے چھوٹے کے ذریعے، عام طور پر برعکس ہوتا ہے، چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے بڑے کے ذریعے، ٹھیک ہے بھائی کس کے بیٹے ہیں یا فلاں کے بیٹے، چھوٹے کا تعارف ہے بڑے کے ذریعے، یہاں بڑے کا تعارف ہے چھوٹے کے ذریعے۔ اس کی مثال آپ کو یا سورہ جمعہ میں ملے گی یا حدیث قصہ میں ملے گی۔ سبحان اللہ، مل کے بلند اللہ عید زہرا ہے نا، بی بی فاطمہ کا ذکر سلام اللہ علیہا، اللہ نے اپنا تعارف کرنا ہے مصطفیٰ کے ذریعے، اور پھر اللہ ہی نے اہل بیت مصطفیٰ کا تعارف کرنا فاطمہ کے ذریعے سلام اللہ علیہ، کہ یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں جی۔ تو اب مرکز تعارف، تو آپ غور کیجیے گا کہ اللہ نے گویا اپنی ہنگ پڑی ہے مصطفیٰ کی نعت کے ذریعے، ایسا ہی ہے نا، اور مصطفیٰ کی نعت پڑی ہے سیدہ کی منقبت کے ذریعے، اس ترتیب کا ملاحظہ فرما لیں، اب وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی، اگر احمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا، کائنات کو، لولا کا لما خلقت الافلاق ولولا علی لما خلقت، اور علی نہ ہو تو آپ کو نہ خلق کرتا اے مصطفیٰ، اس لیے نہیں کہ حضور سے اوپر کسی اور کا مقام ہے، اس کی تشریح ولولا فاطمہ لما خلقتکم، اگر فاطمہ تو زہرا نہ ہو تو نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا، نہ علی مرتضیٰ کو خلق کرتا، اس لیے کہ افلاک کی خلقت کا مقصد فوت ہو جائے اگر مصطفیٰ نہ ہو، ہدایت ہی نہ پہنچے، مصطفیٰ کی آمد کا مقصد بھی فوت ہو جائے اگر ولایت مرتضیٰ نہ ہو، ولایت مرتضیٰ بھی پنہا رہ جائے اگر عصمت فاطمہ نہ ہو۔ یہ میں نے ایک لمحے میں تشریح کر دی، وہ مقصد ہی پورا نہ ہو سکے۔ آج جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے وہ مرہون منت ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے وہ صدقہ ہے۔ تو اگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا وجود اثر نہ ہو تو علی ولی اللہ نہ پہنچے، آگے علی ولی اللہ نہ پہنچے تو محمد رسول اللہ اپنے ٹرو اسپرٹ میں نہ پہنچے، اور محمد رسول اللہ نہ پہنچے تو لا الہ الا اللہ نہ باقی رہ جائے، لہذا فاطمہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ خلق کرتا۔ جی تو آپ اس عید زہرا سلام اللہ کی مناسبت سے میں چاہتا تھا کہ بیوی کا ذکر اس ترتیب میں ہو جائے کہ ہم سے ہم نے بات شروع، ہم نعت اور پھر یہ منقبت بیوی کی۔ مجھ سے کہا بھی گیا تھا کہ فضائل حضور مکرم پہ بات کی جائے، تو میں نے کسی حد تک تو بات کر لی ہے، میں ایک خطبہ کی جس کا کچھ حصہ میں آپ کو سنا بھی چکا ہوں اور کچھ حصہ میں تبرکن تاکہ وہ بات مکمل ہو جائے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اللہ صلی علی جو میں نے آپ کو ایک خطبہ عرض کیا تھا کہ مولا علی سے کسی نے حضور مکرم کے بارے میں پوچھا تو حضور نے کہا کہ کان اللہ، مولا علی نے فرمایا کہ کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کوئی نہیں تھا، یہاں سے بات صرف علی کے علاوہ کوئی شروع کر نہیں سکتا تھا۔ اب کسی کو کیا پتا کہ جب خدا تھا اور کوئی نہیں تھا تو کیا تھا، سوائے علی اور کس کو کیا پتا، کان اللہ ولا شیء معہ، کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی یہاں سے بات شروع کر ہی نہیں سکتا۔ کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنۃ والنار وآدم وحواء ب24 و400 عام، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب چیزوں سے پہلے پانی اور عرش و کرسی اور لوح و قلم اور جنت و جہنم، آدم و حوا سے 4,24,000 سال پہلے نور مصطفیٰ کو خلق کیا، یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اور جب نور یہ خلق ہو چکا تو حضور کا نور 1000 سال تک اللہ کی خدمت میں کھڑا رہا، یسبح اللہ، اللہ کی تسبیح 1000 سال تک رسول اللہ کرتے رہے، 1000 سال تک رسول اللہ اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔
1000 سال دنیا کے سال نہیں، تو دنیا بنی نہیں. یہ وہ عرش کے نوری سال ہے کہ جس کے لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو قیامت کا بھی سال ہوگا نا وہ ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے. تو اب وہاں 1000 سال اللہ جانے وہ کون سے نوری سال ہے. 1000 سال تک رسول اللہ کا نور صرف تسبیح کرتا رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وَيَحْمَدُهُ اور حمد کرتا رہا، وَالْحَقُّ تبارک و تعالیٰ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اور اللہ اپنے حبیب کے نور کو خالی 1000 سال تک دیکھتا رہا. اس کی میں مثال دے دوں کہ ایک ماں ہے، اس کو بہت زیادہ پیار آ رہا ہوں میں، اللہ کے لیے کوئی بھی مثال ٹھیک نہیں ہے لیکن تقریب ذہن کے لیے خالی، کہ وہ اپنے بچے کو بس دیکھتی رہتی ہے نا بار بار، جب اس کو اتنا زیادہ پیار اور محبت کا غلبہ ہے کہ وہ ماں بار بار ایک دفعہ تو دیکھ لیا، اب ایک دفعہ پھر اس کو سینے سے لگا لیا، پھر اس کو چوم لیا، پھر اس کے بعد دوبارہ دیکھا، اس کے بعد وہ بچہ جا بھی رہا ہے تو اس کو دیکھتی جا رہی جب تک کہ وہ نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی وہ مادری محبت ہے کہ اس کا دل نہیں بھر رہا کہ میں کتنی مرتبہ بھی دیکھ لوں. تو اب وہ سوچیں کہ وہ واجب الوجود اور یہ لازم الوجود. تو یہاں پر جب ہے تو یہاں جب اللہ دیکھ رہا ہے 1000 سال تک بس دیکھتا جا رہا ہے اللہ اپنے حبیب کے نور کو، بس دیکھ ہی رہا ہے اللہ 1000 سال تک. والحق تبارک و تعالیٰ ينظر الیہ. مجھ سے صاحب خانہ نے کہا تھا کہ آپ حضور کے فضائل کو تھوڑا ضرور پڑھیے گا، اس لیے کہ یہ پتہ چل سکے کہ جب علی والے پڑھتے ہیں مصطفیٰ کے فضائل. دیکھیں ہم جو ہمیں محمد عطا کی ہے نا علی نے، بنی، اب 2 جملے کہتا ہوں، بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں، بنی ہے کن سے یہ، کاش میں پہنچا سکوں بات کو، بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں. اور یہ کن بھی کس نے کہا تھا؟ شان مصطفیٰ تو یہ ہے علی والوں کے. جی اللہ نے اپنے حبیب کو 1000 سال تک دے کے فرمایا کہ یا عبدی، اے میرے بندے خاص. عبدی، عبد وہ لفظ ہے کہ جو اللہ نے معراج کے لیے بھی استعمال کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، جب عالی ترین معراج ہو نا وہاں عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اے میرے بندے، ابھی محمد نہیں کہا، ابھی مصطفیٰ نہیں کہا، یا عبدی اے میرے بندے، انت المراد، انا المرید و انت المراد، میں ارادہ کرنے والا ہوں، تو وہ ہے کہ جس کا میں نے ارادہ کیا. ولولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہو تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کروں گا. آگے انت خیرتی من خلقی وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم آپ ہی میری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین میرا انتخاب ہے. من احبک احببت، جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. اللہ نے اپنی محبت کو تابع رکھا مصطفیٰ کی محبت کی، کہ جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. مصطفیٰ نے اپنی محبت کو تابع رکھا فاطمہ کی، جس سے فاطمہ راضی ہو جائے تو میں راضی ہوں. رضی اللہ اسی کو کہا جا سکتا ہے جیسے فاطمہ راضی ہے. یہی ہے کہ پھول راضی ہو، ہر ایک کی آرزو ہے یہ کہ رسول راضی ہو. جسے بھی کہو مان لوں گا رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے میری بطول اب ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں نے کہا اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں جا سکتی، لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال اور اپنے آپ کے لیے، تاکہ ذہن تھوڑا ہمارا کرے. جب ہوتا یہ ہے کہ ایک باپ ماں اپنے بچے کے لیے، اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے بہت زیادہ اس کی تعریف کرے، کسی وجہ سے اس نے کوئی کمال دکھایا ہے تو چہرے پر اس کے ایک خوشی اور آثار آتے ہیں. اللہ اپنے حبیب کے نور کو 1000 سال تک دیکھ رہا ہے. جی دیکھیں وہ اب وہ چونکہ انشاءاللہ اللہ سے دعا یہی ہے اور توفیق نصیب ہو کہ 17 ربیع الاول، چونکہ میں مدینہ منورہ میں آپ سب کی جانب سے انشاءاللہ نائب جا رہا ہوں، تو جو 17 ربیع الاول کا جشن ہے نا وہ بھی یہیں سے سن لیں ابھی اسی وقت. فَطَلَعَ نُورُهُ، اللہ 1000 سال تک میرے حبیب کو دیکھتا رہا نا، اور اللہ نعت پڑھتا رہا براہ راست.
کہ حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو آپ سے دعوت رکھے گا اس سے دعوت. یہ اور بھی جملے، میں نے کچھ جملے چھوڑ دی. ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا رہا اپنے حبیب، اللہ خود کہہ رہا ہے براہ راست، اللہ ڈائریکٹ کسی سے بات کر رہا ہوں. فتح اللہ نور، تو نبی کا نور اور روشن ہوا. مثال سمجھ میں آ رہی؟ وارتفع شعاعہ، وہ شعاعیں اور بلند ہوئی. اے ہائے ہائے، جیسے ہی وہ نور اور روشن و بلند ہوا، فخلق اللہ من نورہ 12 حجابا، اللہ نے اس نور سے 12 نور کے حجاب مصطفیٰ کا نور. یہ بتائیں مصطفیٰ کے آل محمد کے علاوہ کہیں سے مل نہیں سکتا. میٹھے مدینے کی گلیوں کی تعریف کرتا ہے مصطفیٰ کے نور کی نعت پڑھنا، وہ فقط علی اور اولاد علی کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جی وہ اللہ نے نور کے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. اولھا، اب میں خالی نام لے لیتا ہوں اس لیے کہ آپ خود محسوس کر پائیں گے کہ خود بخود سیلف ایکسپلینیٹری ہے کون سے نور ہے وہ. سوچتے جائیں. مثلا اولھا حجاب القدرہ، اللہ کی قدرت کا حجاب. اولھا حجاب القدرہ، ثم حجاب العظمہ، عظمت کا حجاب. ثم حجاب العزہ، عزت کا حجاب. ثم حجاب الہیبہ، ہیبت کا حجاب. ثم حجاب الجبروت، ثم حجاب الرحمہ، ثم حجاب النبوہ، ثم حجاب الکبریہ، ثم حجاب المنزلہ، ثم حجاب الرفعہ، ثم حجاب السعادہ، ثم حجاب الشفاعہ. آخری حجاب کا شفاعت کا حجاب. اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ وہ نور کے پہلے حجاب میں داخل ہو جائے، ان کا نور مل جائے ساتھ میں. جیسے ہی وہ حجاب قدرت میں داخل ہوا تو وہ 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رہا اور کہتا رہا سبحان العلی الاعلی، سبحان العلی الاعلی. 12,000 سال تک نبی کا نور اس حجاب قدرت میں رہا. پھر 11,000 سال تک حجاب عظمت میں رہا. 10,000 سال تک حجاب عزت میں رہا. ہر ایک کا ایک ذکر ہے. وہ پھر آپ کی طلب رہی، پھر کبھی اور پوری گفتگو رہی نا نعت مصطفیٰ پر، تو میں آپ سناؤں گا. یہاں تک کہ حجاب شفاعت تک یہ نور داخل ہوتا رہا، یعنی ملتا رہا. وہی نور اسی نور سے ملتا رہا حجاب شفاعت پر. جب حجاب شفاعت پہ پہنچا تو یہ نور حجاب شفاعت، جیسے مثال کے طور پر حجاب عظمت میں جب یہ نور داخل ہوا تو سبحان العالم السر و اخفا، وہ اللہ کے جو عالم السر بھی ہے عالم الاخفا بھی ہے، یعنی پوشیدہ ظاہر سب چیزوں کا جانے. 11,000 سال تک نبی کا نور یہی تسبیح کرتا رہا. وہ پہلے جو تسبیح تھی وہ 12,000 سال تک، پھر 11 ایک ہی تسبیح ہزاروں سال تک نبی کا نور وہی تسبیح پڑھتا رہا. وہی تسبیح. جی یہاں تک کہ وہ حجاب شفاعت میں داخل ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ، 1,000 سال تک حجاب شفاعت میں یہ تسبیح ہوتی رہی. اور حجاب شفاعت میں پھر سبحان اللہ العظیم، یہ بھی ہے کہ سبحان، جو آپ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اسی سے ملتی جلتی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثم ان اللہ خلق تعالی من نور محمد، اللہ نے خلق کیا اب نور محمد سے 20 بحرا من نور، نور کے 20 سمندروں کو. فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر سمندر میں وہ علم تھا جسے اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا. اللہ کے علاوہ کوئی جانتا یہی میں متوجہ کرنا چاہ رہا تھا. سبحان اللہ. جی آپ کے ذہن ملتفت ہو گئے ہیں، بس وہ جملہ مجھے کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو 4,24,000 سال پہلے وہاں کچھ بھی نہیں اسے خلق کیا، اور پتہ نہیں کون سے 4,24,000 نور کے سال، 1,000 سال تک بس نبی کا نور خالی کھڑا ہوا ہے، تسبیح کر رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھ رہا ہے. پھر اس نور سے 12 حجابوں کو نور کے جو خلق کیا، اس کے بعد پھر ایک تسبیح جو ہے 12,000 سال 11. تو اللہ تسبیح سن رہا تھا، مصطفیٰ تسبیح کر رہے تھے. یہ کون ہے جو تسبیح گواہ کر رہا ہے؟
ایسے کہ جیسے خود سامنے کھڑا ہو. اب وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ, ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم, پوری کتاب کا علم. علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب. اللہ دیکھیں, بہرحال اب ایک روح میں ایسی بالیدگی ہے اور ایک روحانیت کی وہ کیفیت ہے. میں چاہتا ہوں بس یہی کیفیت کے ساتھ ہی ذکر اختتام پذیر ہو جائے. تو میں آپ کو یہ خطبہ جو ہے مولا علیہ السلام کا جو آپ کو سنا رہا ہوں, یہ 7 سے 8 صفحوں پر ہے, جو میں آپ کو اس کا مختصر خلاصہ سنا رہا ہوں. جی, بعد میں جو پوچھنا چاہے وہ مجھ سے پوچھ لے کہ کہاں سے کس کی کیا تفصیل ہے. کہ ثم قال لنور محمد, اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کہا, انزل فی بحر العز. پہلا سمندر تھا عزت کا. یہ ہماری عزت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, یہ تو وہاں پر نور کا جو عزتوں کا سمندر ہے, جس میں اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں کہ کیا کیا علم ہے. بس علی بتا رہے ہیں, باقی اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. جی, انزل فی بحر العز, اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے کہا کہ آپ بحر عزت میں آ جائیے. ثم فی بحر الصبر, ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, صبر کا سمندر. ثم فی بحر الخشوع, ثم فی بحر التواضع, ثم فی بحر الرضا. پھر وفا کا سمندر, حلم کا سمندر, تقوی کا سمندر, خشیت کا سمندر, انابت کا سمندر, عمل کا سمندر, مزید کا سمندر, ہدایتوں کا اور سمندر, سیانت کا سمندر, حیا کا سمندر. یہ 20 سمندر ہو گئے. 20 سمندر, حتی تقلب فی 20 بحرا. جب 20 سمندروں سے گزر گیا حضور کا نور, تو سمندر سے جب آپ نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, قطرے آتے ہیں. جیسے ہی اس سے جو قطرے بہے, فقطرت منہ قطرات, قطرے بہے, کان عددها 124 سبحان اللہ الف قطرۃ, ان قطروں کی تعداد 1,24,000. جی جی, فخلق اللہ, آپ سمجھ گئے, فخلق اللہ من کل قطرۃ من نور نبیا من الانبیاء. اللہ ہر اس قطرے سے ایک ایک نبی بناتا ہے. یعنی آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, شیس علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام. ایک ایک نبی کو اللہ بناتا گیا, بناتا گیا, بناتا گیا, بناتا گیا, بناتا گیا. سبحان اللہ. بس بات کو یہاں روک لیتا ہوں, بات اور بھی آگے, بات کو یہاں تمام کر دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر آپ جائیں تو کوئی پسینہ بیچ رہا ہو؟ نہیں, کیونکہ بے قیمت شے ہے ایسی کہ جس کی کوئی فروخت نہیں ہوتی. کیا بات ہے, جس کے وجود سے بہنے والے قطرے وہ نبی بنتے ہیں. لحموں کا لحم, اس کا خون کیا ہے. یہاں سبحان اللہ آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے ہیں, اور جشن کی روحانیت و طہارت کے کیا کہنے ہیں کہ ذکر ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سے شروع ہوا, اور حضور کے فضائل پر, اور بی بی کی عظمت پر, درمیان میں بی بی فاطمہ سلام اللہ کی منقبت پر, عید زہرا کی مناسبت سے, اور یہاں پر بات اختتام پہ پہنچ گئی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے توفیق و سعادت نصیب فرمائی. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. تو یہ سب حضور مکرم ہی کا کرم اور انہی کی شان ہے, انہی کی عطا ہے. اس عید کی مناسبت سے 2-3 مناسبتیں جو کہی جاتی ہیں, ظاہر ہے کہ ایک تو عمر سعد ولون کا اور حرملہ کا سر پہنچا تھا. حضرت مختار نے جو بھجوایا تھا, امام زین العابدین الاسلام, ان کے چہرے اثر پر مسکراہٹ آئی تھی کربلا کے واقعے کے بعد پہلی مرتبہ. اس لیے عید شجاع بھی کہتے ہیں. بہت بڑے بڑے جو ان سے بھی زیادہ VIP دشمنان اہل بیت تھے, ان سے بھی بڑے والے, تو ان کی بھی موت کا دن کہا جاتا ہے. اب جن کو VIP سمجھ میں نہیں آ رہے, VIP کے عدد میں دیکھ لیں کتنے تو وہ بڑے بڑے جو تھے وہ ان سے بھی والے جو بڑے تھے. جی جی
صلوات بھیج دیں، باقی کچھ اور کہہ رہا چلیں اللہ